الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء حضرات اور معزز طلبہ، عزیز طلبہ تو کہتے ہیں معزز ہیں آپ واقعی. میں نے آیت شریفہ تو میں نے حدیث پاک جو پڑھی ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے پڑھی ہے. بہتر تو سب سے وہی ہے جو قرآن کریم کو پڑھے پڑھائے. اس کی حفاظت کے بارے میں بھی آتا ہے. آدمی 10 کو بخشوائے گا قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا. اپنے ماں باپ کے سر پر تاج پہنائے گا قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا. ہمارے بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کا حفظ، اس کی حفاظت، اس کے الفاظ کی حفاظت، اس کے معنی کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح حدیث پاک کی حفاظت بھی، چاہے وہ معنی کے شکل میں ہو، چاہے وہ الفاظ کے شکل میں ہو، اشد ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور بڑی تعریف آئی ہے جو احادیث کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرمانات کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی. اور یہ میں نے لفظ معزز جو آپ حضرات کو عرض کیا ہے اس کی ایک وجہ ہے. آپ واقعی معزز ہیں. آپ حضرات خوشخبری کے لائق ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ. اسلام کی ابتدا، اسلام کی شروعات اجنبیت کے ساتھ ہوئی. یعنی اسلام کے ماننے والوں کو لوگ اجنبی سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ اجنبی. یہ کیا لے آئے؟ وحدانیت کو لے آئے. ہم تو اتنے خدا کو مانتے ہیں. پھر کیا ارشاد فرمایا؟ سیعود کما بدأ. اور ان قریب اسلام یعنی اسلام کی حالت ایسے ہی لوٹ جائے گی جیسے کہ شروعات ہوئی تھی. یعنی اسلام کے قوانین کو، اسلام کے سیکھنے والوں کو
دین کے سیکھنے والوں کو، احادیث کے سیکھنے والوں کو، قرآن کریم کے سیکھنے والوں کو آدمی اجنبیت کی نظر سے دیکھے گا، اجنبی سمجھ رہا ہے۔ دیکھیے آپ حضرات جاتے ہیں آتے ہیں، رکشے والا بھی ٹری والا بھی کیا کہتا ہے؟ ارے ملا جی بچنا، کیا کہتا ہے؟ ملا جی بچنا۔ گویا آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ٹری والا بھی ایک۔ بات آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں، آپ کے ساتھ پیش آتا ہوگا، ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، آپ کے ساتھ خوب پیش آتا ہوگا۔ دیکھیے شاید انورٹر بیٹھ گیا ہے میرا خیال ہے، کچھ بتیاں بند کر دیجیے اگر۔ اچھا لائٹ آنے جانے گی تو اجنبیت کی نظر سے، آپ کو حقارت کی نظر سے ہر ایک شخص دیکھ رہا ہے۔ غضب اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ غیر تو غیر، غیر ایمان والے تو الگ، ہم ایمان والے بھی جو قرآن و حدیث کو حاصل کر رہے ہیں انہیں اجنبیت اور حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈرے نہیں، اس کا اثر نہ لیں، کیوں؟ وہ سمجھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، طوبی للغرباء، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ آپ لوگ خوشخبری والے ہیں، مجاہد ہیں آپ۔ حقیقت یہ ہے آج کا سب سے بڑا مجاہدہ جو ہے وہ دینی تعلیم کو حاصل کرنا ہے۔ ہر ایک گھر والا وہ بھی بڑی حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ دو بچے ہیں ایک ہی گھر میں، ایک دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس میں بھی تجاہی ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ کہنے کو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دینی تعلیم جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں آپ کے والدین تو مخلص ہیں ہی ہیں، وہ چاہتے اس عمر میں بھی آپ سے کموا لیتے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ میرا بچہ پڑھ جائے گا، میری آخرت کے نجات کا سبب بن جائے گا، تو آپ بھی اس میں اخلاص حاصل کریں جو ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ قربانی دے رہے ہیں۔ تو میرا مقصد مختصراً یہ ہے کہ آپ حضرات جو احادیث کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی حفاظت کر رہے ہیں، اس میں بڑی خوشخبری ہے۔ طوبی للغرباء، اس دین پر چلنے والوں کی، دین کو حاصل کرنے والوں کی، جن کو آج لوگ اپنے ہی اجنبیت کی نظر پر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ جائیں کسی بچے کو اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے، اس کو آواز آپ ہی کے محلے کا آدمی کسی اور ڈھنگ سے لگائے گا، اور آپ سے کسی اور ڈھنگ سے آواز دے گا، ملا جی یہاں ذرا، بچہ کہے گا بھائی، ماحول ایسا بن گیا ہے، ذرا ذرا سے بچے آپ کو ملا جی کہیں گے، تو گھبرائیں نہیں، حاصل کریں۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑے اس وقت ثواب کا کام ہے۔ دیکھو ایک حدیث پاک یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، من تمسک، مضبوط پکڑ لیا، بسنتی، میری سنت کو، عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت، میری امت کے فساد کے وقت، یعنی اس سنت کو، اس طریقے کو لوگوں نے عام طریقے سے چھوڑ رکھا ہوگا۔ ہاں دیکھیے، ارے صاحب اگلے مدرسے کی کیا ضرورت ہے تو صحیح وہاں، ہے تو صحیح وہاں،
اگلا اگر کوئی مدرسہ کوئی کھول لے دین کی خدمت کے لیے، 1000 اعتراض کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا دین کی تعلیم جس کو آپ لے کر آئے، قرآن کریم جس کو آپ لے کر آئے، جس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے دے کر آپ کو بھیجا، اس کے حاصل کرنے والے کتنے رہ گئے ہیں؟ اس سنت کو گویا چھوڑ دیا ہے عام طور سے، فساد امت اس میں آ گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں تو اند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ اپنی پڑھائی کو آسان اور حقیر اپنے دل میں نہ جانیے گا، آپ اللہ کے یہاں بڑے عزت والے ہیں۔ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ پر بچھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پر یوں کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی مؤدب ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ جب آپ جدھر گزریں گے، جہاں سے گزریں گے، فرشتے آپ کے لیے مؤدب کھڑے ہو جائیں گے، یہ کچھ ہوں یا نہ ہوں۔ بات آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا چشم برا ہم آپ آنکھیں بچھا رہے ہیں، آنکھیں بچھا زمین پہ تھوڑی بچھا دیتے ہیں، فرشتے مؤدب کھڑے ہو جاتے ہیں آپ حضرات کے لیے۔ تو آپ خود بھی اس کو حقیر نہ جانیں، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، خوشخبری والا کام کر رہے ہیں، مجاہدے والا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے بارے میں یاد کر دیا کہ کبھی آپ اس لباس کو پہن کر اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں۔ زبردست آپ کو ثواب اور اجر اور تمام ملے گا۔ اور مانا یہ مدرسہ قائم ہے ماشاءاللہ۔ ابھی میں مولانا سے ٹھیک سے واقف بھی نہیں ہوں، حقیقت تو یہی ہے، ابھی میں پہچان بھی نہیں پاؤں گا جو مولانا، کیا نام مولانا چلا رہے ہیں، محسن صاحب، واقعی انہیں پہچان شاید ہی پہچان پاؤں، دیکھا بھی نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، شاید مصافحہ بھی نہیں ہوا ہے میرا خیال ہے آج تک۔ وہ مجھے ناچیز کو ایک اتنے بڑے عہدے کے لیے مجھے بلا لیا، جو احادیث پڑھی جا رہی ہیں یہاں، میں اس قابل کہاں ہوں بھائی۔ بہرحال زبردست خوشی ہوئی، بچوں نے ماشاءاللہ اعراب بھی صحیح پڑھے، مطلب جہاں رفعی حالت تھی رفعی حالت پڑھی، نصبی حالت تھی نصبی حالت پڑھی، اور جہاں جرری حالت تھی جرری حالت بھی پڑھی۔ سب کچھ ماشاءاللہ اچھا پڑھا، اور ماشاءاللہ یاد بھی اکثر بچوں کے خوب ہے۔ اور اس پہ اور مجھے خوشی ہے کہ بہت سے بچوں نے بالکل جس ترتیب سے انہیں دیا گیا تھا الحمدللہ اسی ترتیب سے بھی پڑھا، اچھا پڑھا۔ اس کی حفاظت ہمارے آپ کے ذمہ ہے۔ اب ہم نے جب آگے سر بڑھا دیا ہے تو اوکھلی سے کہتے نہیں، اوکھلی میں سر دیا تو مسلوں سے کیا ڈرنا، دوسروں کے تانوں سے کبھی نہ ڈریں۔ مولانا سے بھی عرض کروں گا کہ صاحب کیا ضرورت تھی کھولنے کی، حدیث کی خدمت بڑی چیز ہے، دین کی خدمت بڑی چیز ہے۔ ماشاءاللہ بچوں کو دیکھ کر مجھے کافی بہت زیادہ سرور اور خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہم زد فزد، اللہ خوب آپ کی خدمتوں کو نوازے، اور آپ کی خدمتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیطانی وسوسے سے، شیطانی فساد سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ واقعی خوشی ہوئی ہے، اور پھر بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں دنیا کے لیے مت پڑھنا، آپ کے والدین بھی دنیا کے لیے نہیں پڑھا رہے، یاد رکھیے گا۔ تو پھر جب آپ کے والدین جس چیز کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو ہم دین کے لیے، دنیا تو اتنی مل کے رہے گی۔ وما من دابۃ،
کیا ہے بھائی؟ میں حافظ تو ہوں نہیں. فی الارض ہاں الا علی اللہ رزقها بھائی. اللہ کا اللہ پر رزق ہے، رزق تو دے گا ہی دے گا. یہ حصول کرنا پڑے گا، اس کو آپ کو حاصل کرنا ہے. رزق تو جتنا ملنا ہے وہ ملنا ہے. کیوں ہم اپنی نیت خراب کریں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار تو نیت پر ہے بھائی. رزق جو ملنا ملے گا، یاد رکھیے گا. اپنی نیت ہم کیوں بگاڑیں؟ تو آج سے کیا میں یہی ہے کہ آپ حضرات اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں. آج سے اور مضبوطی کر لیجئے کہ ہمیں جو کچھ پڑھنا ہے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ کے دین پڑھنے میں ہمیں بڑی خوشخبری ہیں، مجاہدہ ہے، جہاد کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے. بلا تکلف آپ سے عرض کر رہا ہوں، 100 شہیدوں کا حدیث پاک اور حالات کے اعتبار سے. ہند فساد امتی اس میں دین کے سیکھنے میں آ گیا بھائی. کتنے سیکھ رہے ہیں؟ مولانا یا مدرسہ لائے کتنے آ گئے بتائیے؟ بھر جانی چاہیے تھی جگہ. طلبہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی، انہوں اور کوئی مکان بڑا کرائے پہ لینا پڑتا، یہ جگہ بڑی جگہ لینی پڑتی. کیوں؟ دین کو ہم سیکھنے میں حقارت سمجھ رہے ہیں. تو حقیر نہ جانے، یہ تو ہونا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا شروع ہوا تھا ایسے ہی آخر بھی ہوگا، یعنی لوٹ آئے گا. تو وہ چیزیں لوٹ آئی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا طوبیٰ للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. سمجھے صاحب؟ بہرحال بڑی طبیعت خوش ہوئی. میری خام خواہ تعریف کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ سبھی جانتے ہیں. بہرحال بڑی طبیعت خوش ہوئی. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ خوب زیادتی فرمائے، خوب تقویت اس ادارے کو فرمائے اللہ تعالیٰ، اور زیادہ سے زیادہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر الحمد للہ رب العالمین. اول جو ہیں وہ محمد فیضان ہیں، کھڑے ہوئے ہیں بیٹے. محمد فیضان، محمد فیضان ماشاءاللہ انہوں نے سنانے کا ڈھنگ بھی اچھا تھا ان کا، اور ماشاءاللہ یادداشت بھی خوب ہے. دیکھیے یہ حفظ اللہ کی دین ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. بیٹھیے تشریف رکھیے. ایک ہوتی ہے درایت اور ایک ہوتی ہے حفظ، ایک ہوتی ہے سمجھ بوجھ. بعض رات کے حفظ مضبوط ہوتے ہیں، درایت یعنی سمجھ بوجھ اتنی مضبوط نہیں ہوتی. بعض رات کے حفظ مضبوط نہیں ہوتے، درایت مضبوط ہوتی ہے. بعض حضرات کو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں سے ہی نواز دیتا ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے سنو، سن کے پہنچاؤ. ہو سکتا ہے کہ جو حدیث پاک کو یاد کرنے والے ہیں، جن کے پاس تم پہنچا رہے ہو، وہ ان سے زیادہ لینے والے ہوں، یعنی ان سے زیادہ درایت والے ہوں، سمجھ والے ہوں. تو حفظ الگ چیز ہے، درایت الگ چیز ہے. ماشاءاللہ ان کا حفظ اچھا تھا. اور محمد طلحہ دوسرے نمبر پہ ہیں، طلحہ ماشاءاللہ. اور تیسرے نمبر پر محمد انس آپ ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بھی اچھا سنایا، وہ پورا نہیں سنایا، جہاں تک سنایا بہتر سنایا. ایک بچہ اور میری نظر میں اچھا ہے حفظ کے بھی اعتبار سے اور ڈھنگ کے اعتبار سے بھی. شاید یہ بچہ ہے، کھڑے ہونا بیٹے، یہ ادھر والے، یہ نہیں یہ والے کھڑے ہوں ماشاءاللہ. اس بچے کا ڈھنگ بھی سنانے کا اچھا تھا. اور بہت سے بچوں نے کم سنایا مگر اچھا سنایا. اچھا سنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں تھا
جس بچے نے بھی سنایا ہے ماشاءاللہ مجھے اس کی خوشی ہوئی کہ جس بچے نے بھی سنایا ہے وہ اس طرح نہیں سنایا کہ جیسے رٹنت پھتو سنایا ہو. یہ مجھے سب جس نے کم سنایا یا زیادہ سنایا، یادداشت غیر یادداشت، یہ اللہ کی دین ہے. محنت کرنا، ہر بچے نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا. اس بچے نے بھی یہ کھڑے ہوئے ہیں کالے، ان نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا. اور وہ چند احادیثیں سنائی ہمارے پوتے نے، ناتی نے ہمارے نے، وہ تو یادداشت دینے کہاں بھول گیا ہے. کھڑا ہو جا بھائی، میرا ناتی ہے یہ مولانا، سمجھے؟ یہ بھائی ماشاءاللہ یہ حافظ بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، یادداشت بھی اچھی ہے. اور ایک خوشی کی بات یہ عرض کروں کہ اس کے والد ماشاءاللہ، اور آپ کے حضرات کے بھی بہت سے والد ایسے ہوں گے کہ میں اس کے باپ کو جو ہے وہ کیا وہ نئے دور کے جو لوگ ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، مطلب ایڈوانس حاجی کہتا ہوں میں اس سے، مطلب بھتیجا ہے وہ، مطلب بے تکلفی ہے. اسے بھی میں نے تھوڑا بہت پڑھایا ہوگا شاید، یا میرے ماتحت حضرات سے پڑھا ہے. تو اس نے بھی ماشاءاللہ طریقہ اچھا تھا. اصل چیز ہے طریقہ، ہم چاہے تھوڑا سنائیں تھوڑا کریں مگر طریقے سے. تو سب سے بڑی، بیٹے بیٹھو، سب سے بڑی بات مجھے یہ بھی محسوس ہوئی، بات میں بات نکل آ رہی ہے، شاید آپ لوگ کا وقت شاید زیادہ ہو رہا ہوگا. ماشاءاللہ اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ کسی نے ایسے نہیں سنایا کہ جیسے درایت کے اعتبار سے نہ سنایا ہو. ماشاءاللہ سب بچوں نے ایسے سنایا ہے جیسے کہ سمجھ کر ہی سنایا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ترتیب سے سنایا، یہ اور بھی بڑی بات ہے. احادیثوں کو پڑھا ہے، ترتیب سے پڑھا ہے. بعض بچوں نے ایسا بھی پڑھا ہے جنہوں نے شاید 40 حدیثوں سے زیادہ پڑھی ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے، شاید اس بچے کا کوئی نام آیا نہیں ہوگا، میں نوٹ نہیں کر پایا، جس نے اپنے درجے کی حدیثیں بھی سنائی ہیں اور اپنے درجے کے علاوہ دوسری بھی بہت سی حدیثیں سنائی ہیں. ایسے بچہ بھی ایک بچہ تھا جس نے 40 حدیثوں سے بھی زیادہ حدیثیں سنائی تھی. میں اس کو بھی داد دیتا ہوں، میں ذہن میں نہیں رہا ورنہ نشان لگا دیتا میں. بہت سے بچے ایسے بھی ہیں کہ اپنی بھی درجے کی پوری نہیں ہوئی ہیں تو وہ دوسرے دیتے، بلکہ 40 سے زیادہ میرا گمان میں سنائی ہیں. بہرحال جو سنائی ہیں سمجھ کر سنائی ہیں. یہ میں جو اساتذہ ہیں وہ اس کے داد کے قابل ہیں. اصل تو یہ ہے کہ سمجھ کر جو سنائی ہیں وہ آپ حضرات کا تھوڑی مطلب کچھ ملکہ ہے، وہ تو آپ کے اساتذہ حضرات کی، اساتذہ کرام کی مہربانی ہے کہ جو آپ کو سمجھا کر پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ میں بڑی طبیعت مجھے بڑی خوش ہوئی ہے، پہلی دفعہ ہی آیا ہوں. اور بھائی مولانا سے کیا پھر نام بھول جاتا ہوں میں مولانا کا، مولانا محسن صاحب، سمجھے صاحب؟ کیا آپ ہی ہیں کیا؟ ہنس رہے ہیں. میں تو ادھر سمجھ رہا تھا کہ وہ اوڑے کھڑے ہیں بیٹھے وہ ہوں گے. مولانا محسن صاحب آپ مولانا بلا تکلف دین کا کام، کوئی بلا لومۃ لائم، حدیث شریف میں تو آتا ہے مومن جو ہے لومۃ لائم کی فکر نہیں کرتا، کسی ملامت کرنے والے کی فکر نہیں کرتا، بلا تکلف بڑھیے آپ. یہ تو آئے گا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھوڑی آئے گا، صحابہ سے زیادہ تھوڑی آئے گا. آپ بزرگان دین کی وہ اٹھا کے دیکھیے، ان سے زیادہ تھوڑی آئے گا. یہ تو ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ جب دین کے راستے پر چلیں گے تو بھائی لومۃ لائم تو آئے گا. ملامت کرنے والے ملامت کریں گے اور اچھے کرنے والے بھی، عزت کرنے والے بھی عزت کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے بات عرض کر دوں، اپنا بات، چندے کو نکلتے تھے، اب تو شہر میں چندہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پورا کرا دیتے ہیں مدرسے کا. مکرانے وغیرہ جاتے تھے، مکرانے گئے جاتے تھے تو کہیں کہیں پھٹکاریں بھی ملتی تھی چندے میں. یہاں بھی ملتی ہے، ایسی بات نہیں یہاں نہیں ملتی ہوں، یہاں بھی ملتی ہے. کوئی نہیں سمجھو کہ فاروق صاحب ایسا ہے کہ ہر ایک کا وہی ہو، پھٹکاریں بھی ملتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نہ ملتی ہوں.
تو دیکھیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں کہاں اور وہ صاحب بالکل محسوس بھی نہیں ہوتے تھے، تو بہت سفیر اکٹھے ہوتے ہیں. خیر میں تو کسی گھر میں جا کے رکتا ہوں، مکرانے میں جا کے، یا احمد آباد بھی اپنے رشتہ داروں میں، بمبئی میں بھی بھتیجی ہے وہاں جا کے رکتا تھا. تو ساتھ ساتھ تھے، کہیں سے پھٹکار ملی. کیا ملا؟ ذرا سی بات بڑھ رہی ہے. مسجد میں آئے، ظہر تھا یا اثر تھی، اثر کا وقت تھا. اثر میں کتاب ہوتی تھی تو کتاب میں ہی سناتا تھا یہ فضائل عمل. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تبلیغ خلاف ہوں، تبلیغ خلاف نہیں ہوں. کوئی ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے تو میں اس کے خلاف ہوں گا. بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو اصول کے ہیں تو اصول کے بات اصول تک پہنچتی ہے. خیر ہم دونوں اکٹھے ہوئے. میں نے کہا، وہ غالباً عالم بھی نہیں تھے، حافظ تھے. میں نے کہا حافظ صاحب یہ تو بڑا ذلیل کام ہے، چندہ کتنی پھٹکاریں ملتی ہیں. سنیے اس شخص کی، کتنا اللہ والا ہوگا وہ شخص، آج تک میرے دل میں چبا ہوا ہے وہ شخص، اس کو لیجئے. کہا مولانا آپ نے پھٹکار تو دیکھ لی، اور یہ نہیں دیکھا، یہ بھی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ اچھے اچھے کروڑ پتی ارب پتی اپنی جگہ چھوڑ کے ہمیں اور آپ کو بٹھا دیتے ہیں کہ آئیے مولانا، آئیے مفتی صاحب، آئیے حافظ صاحب. یہ بھی تو دیکھ لیجئے. تو خالی لومتا لائن کو نہ دیکھیں، یہ میرا مقصد ہے. تحریر کا مقصد یہ ہے، انہوں نے جو مجھے بات کہی تھی آج تک میرے چبھی ہوئی ہے. بات آ رہی ہے ذہن؟ تو پھٹکار والے بھی ملیں گے آپ کو، ملا جی کہنے والے، مگر حافظ صاحب بھی کہنے والے ہوں گے. بھائی تو حافظ صاحب کہلوانے کے لیے مت پڑھیے گا. اس کی تو بڑی وعید آئی ہے. وہ 3 آدمی جن کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ حافظ صاحب قاری صاحب کہیں اس لیے پڑھا ہوگا تو کیا ہوگا؟ منہ کے بل گھسیٹ کے کار میں ڈال دیا جائے گا دوزخ میں. ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے ماشاءاللہ. دوزخ میں ڈال دیا تو خلوص کے ساتھ ہم پڑھیں. تو یہ ہے کہ مطلب اچھے بھی کہنے والے ہیں، برے بھی کہنے والے ہیں. برے کہنے والے کی ہم برائی کا اثر نہ لیں، اچھے کہنے والوں کے لیے ہم کہنے پہ ہم مغرور نہ ہوں، متکبر نہ ہو جائیں. بس صرف کرے اللہ کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات یعنی احادیث کی خدمت خلوص کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اللہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین. دعا ہو تو گئی، بہت ساری دعا کر دی بھائی. مولانا دعا کرا دیجیے. میں آپ سے عرض کروں، اول دوم سوم جو کچھ آئے ہیں وہ ہیں. میری نظر میں تو بھائی سب بچے اول ہیں. میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ باقی بچوں نے جنہوں نے سنایا ہے ان کو بھی انعامات سے محروم نہیں کیا. سب نے جو سنایا ہے وہ بڑھیا سنایا ہے. میں متاثر ہو کر جا رہا ہوں آپ کے اس مجلس سے، بہت متاثر ہوں. تو میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ جو بھی بچے جنہوں نے بھی سنایا ہے ان کو انعامات سے محروم نہ فرمائے. بڑی ہمت کی بات ہے ان کی، اور بڑھیا